دنیا کا سب سے معروف پہلوان کون ہے؟ اسے حقیقی مرد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے پاکستانی پہلوان اکی کو کیسے ہرایا اور پھر اس ہار کا بدلہ جھارا پہلوان نے کیسے لیا؟ محمد حسین انوکی کا اصل نام انطونیو انوکی تھا، لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام بدل کر محمد حسین انوکی رکھ لیا۔ انوکی 20 فروری 1943 کو جاپان کے شہر یوکوہاما میں پیدا ہوا۔ اپنے بہن بھائیوں میں اس کا چھٹا نمبر تھا۔ یہ پیدائشی طور پر اچھے قد کا مالک تھا۔ اس کی جسامت بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کا باپ ایک بزنس مین تھا۔ انوکی 5 برس کا تھا کہ اس کا والد دار فانی سے کوچ کر گیا۔ انہی ایام میں جاپان پر 2 ایٹم بم بھی گرائے گئے تھے، جس کی بدولت جاپان کے حالات دگرگوں تھے۔ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ کاروبار زندگی درہم برہم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے پاس کوئی مناسب ذریعہ معاش بھی نہ تھا۔ اب جاپان میں ان کی زندگی کا پہیہ چلنا مشکل تھا، اس لیے انوکی کے عزیز و اقارب برازیل چلے گئے، جہاں یہ کاشتکاری کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ ان دنوں انوکی پہلوانی سے کوسوں دور تھا، لیکن دن بھر کی مشقت نے اسے انتہائی مضبوط بنا دیا تھا۔ اسی دوران یہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسکول میں ہونے والی غیر نصابی سرگرمیوں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا اور تھوڑے ہی وقت میں کھیلوں کے میدان میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ انوکی نے خود کو صوبائی سطح پر ایک کامیاب اور اچھے ریسلر کے طور پر متعارف کروا لیا۔ 1959 میں وہاں مقابلے ہوئے جن میں انوکی نے شرکت کی اور ریسلنگ کے مقابلے میں اپنے سبھی حریفوں کو چٹکی میں مسل دیا۔ بس وہیں سے انوکی کی شہرت کا آغاز ہو گیا۔ اخبارات میں اس کی بڑی بڑی تصویریں چھپی اور انوکی ملکی سطح پر کامیاب کھلاڑی کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ انوکی کی شہرت کے چرچے اس دور کے مایہ ناز کھلاڑی ریکی ڈیزون تک پہنچے۔ وہ انوکی سے کافی متاثر ہوا اور فوراً اس سے رابطہ کیا اور اسے شاگردگی کی آفر دی، جسے انوکی نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ انوکی 4 سال تک ریکی ڈیزون کی شاگردگی میں رہا اور پہلوانی میں ماہر ہو گیا، لیکن پھر 1963 میں ریکی ڈیزون انتقال کر گیا تو انوکی 2 سال کے لیے امریکہ روانہ ہو گیا، جہاں یہ کار گوشت سے تکمیل فن کرتا رہا۔ 1966 میں یہ وطن واپس آ گیا اور ایک جاپانی تنظیم جوائن کر لی۔ یہاں یہ جائنٹ بابا نامی شخص سے تربیت حاصل کرتا رہا۔ بابا کو انوکی بھا گیا اور اس نے اسے اپنا پارٹنر بنا لیا۔ پھر انہوں نے مل کر 4 مرتبہ انٹرنیشنل ٹیم ٹیگ بیلٹ جیتا۔ یہ تنظیم انوکی کے لیے بڑی ثمرآور ثابت ہوئی۔ اس میں رہ کر انوکی بیش بہا فنوں سے مزین ہوا اور فن پہلوانی میں بالکل ماہر ہو گیا۔ مارچ 1973 میں انوکی نے اپنی الگ تنظیم بنا لی، جس کا نام اس نے نیو جاپان پرو ریسلنگ کمپنی رکھا۔ پھر اس نے اپنی اسی کمپنی کے توسط سے دنیا کے عالمی شہرت یافتہ پہلوانوں سے رابطہ کیا اور ان کے تعاون سے جاپان میں بین الاقوامی مقابلے منعقد کروائے، جنہیں ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا جاتا رہا۔ 10 ستمبر 1975 کو کینیڈا میں ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا مقابلہ ہوا، جو کہ انوکی نے جیت لیا۔ 1980 میں پھر مقابلے ہوئے اور یہاں بھی انوکی چیمپئن بن گیا۔ اب اس کی شہرت کرۂ ارض پر پھیل چکی تھی۔ انوکی کا نام ہر جگہ گونج رہا تھا۔ اب کی بار نیو یارک میں مقابلے ہوئے اور وہاں بھی انوکی کامرانی سے ہمکنار ہوا۔ 1976 میں امریکہ میں مارشل آرٹس کے مقابلے ہوئے، جہاں انوکی دنیا کے صف اول کے پہلوانوں میں نبرد آزما ہوا۔ یہاں بھی انوکی نے جواں مردی کا مظاہرہ کیا اور بھرپور شہرت کمائی۔ سب سے پہلے اس نے ولیم نامی شخص کو پچھاڑا۔ یہ ایک بھرپور مقابلہ تھا جو کہ 20 منٹ اور 45 سیکنڈ پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد انوکی نے جیک ویپرا، ایڈی اور این کوچ کو شکست سے دوچار کیا۔ 60 کی دہائی میں پاکستان میں پہلوانی کا دور دورہ تھا۔ اکی پہلوان اور بھولو برادران بہت مشہور تھے۔ طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اکی پہلوان ایک طویل عرصے سے ریسلنگ یا پہلوانی چھوڑ چکا تھا، لیکن اس نے جاتے جاتے انوکی کو چیلنج کر دیا، جسے انوکی نے قبول کر لیا۔ 12 دسمبر 1976 کو انوکی پاکستان آ گیا اور شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 50,000 افراد کا ہجوم جمع ہو گیا۔ مقررہ وقت پر ان کے درمیان فائٹ شروع ہو گئی۔ اکی پہلوان 48 برس کا تھا، جبکہ انوکی 32 سال کا۔ اکی پہلوان ایک طویل عرصے سے پہلوانی چھوڑ چکا تھا، چنانچہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک زبردست مقابلے کے بعد انوکی نے اکی کے بازو کو لاک کر لیا۔ اکی درد سے تڑپتا رہا، لیکن اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ ریفری نے آگے بڑھ کر اکی پہلوان کی رائے دریافت کی تو اکی نے ہار ماننے سے انکار کر دیا، تو آخرکار اکی پہلوان اپنا گندا نکلوا بیٹھا اور ہار گیا۔ پاکستانی عوام کے لیے یہ ہار بڑی دردناک تھی۔ سب پاکستانی شائقین کے دل افسردہ ہو گئے، چنانچہ اکی پہلوان کے دیگر ساتھیوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ انہوں نے زبیر اور جھارا پہلوان کو تیاری شروع کروا دی۔ وہ دن رات اس سے محنت کرواتے اور بھرپور غذا کھلاتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے لگاتار 3 سال جھارا پہلوان پر محنت کی اور آخرکار 1978 میں انہوں نے دوبارہ انوکی کو فائٹ کی دعوت دی۔
जिसे उसने कबूल कर लिया। 17 जून 1999 को गजाफी स्टेडियम में मैदान सज गया और हस्ब साबिक एक कसीर हजूम इनकी फाइट देखने मैदान में पहुंच गया। इस दफा फिर इनके दरमियान एक भरपूर फाइट, 5 राउंड, लेकिन कोई हतमी नतीजा ना निकला। अब अवाम की नजरें रेफरी पर लगी हुई थी कि वो कोई फैसला करे, लेकिन रेफरी भी परेशान था, तो आखिरकार अनोखी ने खुद ही झारा पहलवान का बाजू पकड़ा और हवा में लहराते हुए उसे फातेह करार दे दिया। अनोखी ने जिस जिंदा दिली का मुजाहरा किया, दुनिया में आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती और इसीलिए इसे हकीकी मर्द कहा जाता है। और इस तरह पाकिस्तान ने भी जापान से अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। 12 नवंबर 1971 में अनोखी ने एक फनकारा से शादी की, लेकिन ये इज़्दवाजी तल्लुक ज्यादा देर तक कायम ना रह सका और 1987 में दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके बाद अनोखी ने दूसरी शादी की, जो कि कामयाब रही। 1990 में अनोखी ने इराक का दौरा किया। वहाँ इसने करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। ये इस्लामी तालीमात से मुतासिर हुआ और कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर इसने अपना नाम बदलकर इस्लामी नाम मोहम्मद हुसैन अनोखी रख लिया। 14 अप्रैल 1998 में इसने आखिरी कुश्ती की, जिसमें इसका हरीफ डाय फ्रान था। नाज़रीन, उम्र सीधा होने के बावजूद अनोखी ये फाइट जीत गया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए रेसलिंग को खैरबाद कहा गया। 2012 में ये पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान भी आए और फिर वापस चले गए। मोहम्मद हुसैन अनोखी 1 अक्टूबर को इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने लाखों मद्दाहों को अफसरदा कर गए।